السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید آج 5 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا، جسے وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سامنے ایک بڑا سا پنجرا تھا، مگر اس میں کوئی جانور یا پرندے قید نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک انسانی وجود تھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اور یہ وجود تو، یار نوید، میں نے سنا ہے کہ تم پاکستان واپس جا رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ نوید سعودی عرب کی ایک بہت بڑی فیکٹری کے ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑا اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ ہاں یار، جا رہا ہوں واپس، اور وہ بھی پورے 5 سال بعد۔ نوید نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ بیگ بھی پیک کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بار بار نکل رہے تھے۔ اسے خود پر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پورے 5 سال بعد واپس جا رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس کی اپنی بیوی سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جہاں پر موبائل کی سہولت نہیں تھی۔ بس کبھی کبھار ہی اس کے چچا شہر جا کر وہیں سے اس سے بات کرتے تھے اور اسے گھر کی خیر خیریت بھی دے دیتے تھے۔ وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا، اس لیے خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی سے ہی تیاریوں میں لگ گیا تھا، حالانکہ ابھی 2 دن رہتے تھے۔ وہ تو ایسے تیاریاں کر رہا تھا کہ جیسے آج ہی جانا ہو۔ یار، تمہیں دیکھ کر تو میرا بھی گھر جانے کو دل کر رہا ہے، اکبر بولا تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ نوید کو اس کی آواز میں واضح طور پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ جو بیگ پیک کر رہا تھا فوراً وہاں سے اٹھا اور جا کر اکبر کے گلے سے لگ گیا۔ اکبر بیچارہ بھی پچھلے 4 سال سے یہیں پر رہ رہا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جو پردیس میں رہتے ہیں تو وہی یہ دکھ سمجھ سکتے ہیں، اور کسی کو بھی ان کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو گلے لگائے روتے رہے۔ اچھا یار، چھوڑو ساری باتوں کو، مجھے تم سے بہت ضروری کام بھی ہے، اکبر نے کہا تو نوید نے ہتھیلیوں سے اپنے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کیے اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یار، کام دراصل یہ تھا کہ تم تو گھر جا رہے ہو، تم تو جانتے ہو کہ میرا گھر بھی تو گاؤں میں ہے۔ میری بھی گھر والوں سے زیادہ بات نہیں ہو پاتی۔ تم میری ماں کو یہ پیغام دے دینا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر بلانا چاہتا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر انہیں میری زندگی عزیز ہے تو میری بیوی کو یہاں پر آنے کی اجازت دے دیں، میں ویزا وغیرہ کا انتظام کر دوں گا، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولا۔ تو نوید بڑے غور سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ دونوں گاؤں میں رہتے تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ گاؤں میں، اور یہاں پر آ کے ہی نوید کو پتہ لگا تھا کہ وہ بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہے جہاں پر وہ رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور 2 بچے بھی تھے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر بلا لے، لیکن اس کی سوتیلی ماں ضد کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی بچوں کو یہاں پر نہیں آنے دے گی۔ کبھی کبھار اس کی سوتیلی ماں کی اس سے بات ہوتی تھی، اس کی بھی اپنی بیوی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں اپنی بیویوں سے دور ہو کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے یار، میں ایک مرتبہ چلا جاؤں
تو میں ضرور بھابھی کو تمہارے پاس بھجواؤں گا، تم فکر نہ کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی نوید نے یہ کہا تو اس کو خود ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنے 5 سال پورے نہیں کرے گا تو اسے یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ دونوں ہی 5 سال کے کانٹریکٹ پر آئے تھے۔ نوید کے 5 سال پورے ہو چکے تھے، اس لیے وہ گھر جانے کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ پھر وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے اور وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر کمپنی کے سارے ورکرز مل کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ دونوں واپس آ گئے۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ نوید تو بہت زیادہ خوش تھا، خوشی کے مارے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور اکبر اداس تھا اور اداسی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سچی کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے گزر رہا ہو تو پھر اسے سکون نہیں ملتا۔ ایک خوشی سے گزر رہا تھا اور دوسرا غم سے، تو وہ دونوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ یار اکبر، مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب میں گھر جاؤں گا تو میرے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیونکہ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ نوید چہکتے ہوئے بولا۔ تو اکبر مسکرانے لگا۔ یار دیکھنا، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ خوش تمہاری بیوی ہوگی، کیونکہ جیسے ہم یہاں پر تنہائی کاٹ رہے ہیں، ہماری بیویاں بھی وہاں پر تنہائی کاٹ رہی ہیں۔ اکبر بولا تو ایک مرتبہ پھر سے اس کی آواز گیلی تھی، لیکن نوید اس بار اس کے گلے سے جا کے نہ لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ جا کر اس کے گلے سے لگا تو وہ پھر سے ہمت ہار بیٹھے گا۔ یار تم کیوں دکھ بھری باتیں کر رہے ہو؟ جہاں 4 سال گزر گئے ہیں تو وہاں 1 سال بھی گزر جائے گا، تم بھی پاکستان آ جاؤ گے۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ جب میں واپس چلا جاؤں گا تو پھر یہاں نہیں آؤں گا، بس جتنا پیسہ جمع کر لیا ہے کافی ہے۔ چچا جان نے مجھے کہا ہے کہ جو پیسہ میں انہیں بھیجتا رہا ہوں وہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، اور اب میں وہیں پر جا کر کچھ چھوٹا موٹا سا کاروبار کر لوں گا۔ بس اب میں پردیس واپس نہیں آؤں گا۔ پردیس میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نوید ایک تقریر کرنے لگا تھا، اور اکبر بھی بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسے دوسرے ملک میں رہ کر ہی محنت مزدوری کرنی ہوگی، اس لیے ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر اس کے باپ نے 4-5 ماہ کے اندر ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ چھوٹے سے بچے کو وہ خود تو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ سوتیلی ماں نے بچپن میں تو اس کا بڑا خیال رکھا، کیونکہ اس وقت اس کا باپ زندہ تھا، لیکن آج سے 8 سال پہلے اس کا باپ گزر گیا۔ اس کے 2 بھائی تھے، جو باپ کی طرف سے تو اس کے اپنے بھائی تھے، لیکن وہ سوتیلی ماں کے بیٹے تھے، اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ وہ اس سے چھوٹے تھے، لیکن روب بڑوں جیسا جماتے تھے۔ غرض کہ تینوں ماں بیٹوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور پھر ایک غریب غربا سی لڑکی سے اس کی شادی کر دی تاکہ انہیں کوئی نوکرانی مل جائے، اور پھر اس بیچارے کو یہاں 7 سمندر پار بھیج دیا تھا۔ وہ شادی کے 3 سال بعد ہی اپنے 2 بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر پردیس آ کر رہنے لگا تھا، اور اب اسے یہاں پر رہتے ہوئے پورے 4 سال ہو گئے تھے۔
کچھ دیر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اکبر رو رہا تھا اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس سے بے انتہا خوشی ہوئی، کیونکہ آج بس آخری دن ہی پردیس میں گزارنا تھا اور کل اس کی فلائٹ تھی۔ آج کا دن بس بھاگم دوڑ میں ہی گزر گیا۔ ٹکٹس پہلے ہو چکی تھی، پیکنگ بھی ہو چکی تھی، بس وہ یوں ہی دوستوں سے ملتا جلتا رہا۔ سب اسے دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ وہ اپنے ملک واپس جا رہا ہے۔ کسی کا 1 سال رہتا تھا تو کسی کے 2 سال رہتے تھے۔ نوید کے 5 سال پورے ہو چکے تھے، اسی لیے اسے واپس جانے کی اجازت ملی تھی۔ اس نے کمپنی والوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اسے جانے سے ہی نہ روکنے، کیونکہ پردیس میں کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے۔ خوشی ادھر سے ادھر پھرتا رہا، خوشی ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ آج اس نے کام پر نہیں جانا تھا۔ 2 دن پہلے ہی وہ چھٹی کر چکا تھا، لیکن اس کی ٹکٹ ہی 2 دن بعد کی لگی تھی۔ اس سے تو 2 دن پردیس میں گزارنے پڑے۔ شام ہوئی اور پھر اگلی صبح بھی آ گئی۔ دوپہر کو اس نے پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اکبر کا دل بھر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جائے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ 5 سال سے پہلے نہیں جا سکتا تھا۔ اسے 1 سال مزید اس پردیس میں گھر والوں کے بغیر کاٹنا تھا۔ کبھی کبھی اسے خود پر ہی غصہ آتا تھا کہ اس نے 3 سال کا کانٹریکٹ کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ ہر ماہ سوتیلی ماں کو پیسے بھیج دیتا تھا، جس میں سے وہ اس کے بیوی بچوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتی تھی، بس انہیں 2 وقت کی سوکھی روٹی ہی دیتی تھی۔ دوپہر ہوئی تو نوید اکبر کو گلے لگانے کے بعد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکبر نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نوید اسے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ خود پر قابو رکھے، اس کا بھی اچھا وقت آئے گا، لیکن وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ نوید جا چکا تھا اور وہ کمرے میں فرش پر بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے اپنے بیوی بچوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے 3 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر آیا تھا اور دوسرا بچہ بھی 1.5 سال کا ہی تھا۔ وہ یہاں پر قید نہیں تھا، لیکن قید سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا، اور اس قید سے اب نوید بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ایک بری خبر سنائی گئی کہ موسمی خرابی کی وجہ سے آج فلائٹ پاکستان نہیں جائے گی، بلکہ کل کا انتظار کرنا ہوگا۔ نوید نے سوچ لیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی بیٹھا رہے گا، واپس فیکٹری نہیں جائے گا۔ وہ سارا دن اور رات وہیں پر ہی بیٹھا رہا۔ پھر اگلی صبح بھی آ گئی، کیونکہ وقت نے تو گزرنا ہی ہوتا ہے، اور اب نوید کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی جہاز میں بیٹھا۔ وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ خوشی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنے چچا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اسے ہی سرپرائز ملنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو اسے اپنی مٹی کی خوشبو آنے لگی۔ وہ پورے 5 سال بعد پاکستان میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنے لوگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کے اپنے گھر پہنچ جائے۔
اس نے سوچا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے تو باقی کے 2-4 گھنٹے بھی گزر ہی جائیں گے۔ اسے اپنے گاؤں پہنچنا تھا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے اسے 3-4 گھنٹے تو لگ ہی گئے۔ وہ گاؤں پہنچا تو شام ہونے کو تھی، بس مغرب کی اذانوں میں تھوڑا بہت ہی وقت رہتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جسے وہ شادی کی 1 ماہ بعد ہی چھوڑ کر پردیس آ گیا تھا۔ دسمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ نوید کو یہاں پر لاہور شہر سے بھی زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف کھیت تھے اور اب تو ویسے بھی شام کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ابھی 15-20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہاں پر تو وہ ایک وین میں آیا تھا، لیکن اب اسے آگے کا راستہ پیدل ہی چل کر طے کرنا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں بار بار ہی بیوی کا حسین چہرہ گھوم رہا تھا۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ اب بس تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ اپنی گلی میں آ چکا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا اور وہ اب تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ گھر ویسا کا ویسا تھا۔ ایک چیز بدلی ہوئی تھی۔ گھر کے صحن کے ایک طرف ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں کوئی پرندہ یا جانور نہیں بلکہ ایک انسانی وجود قید تھا، وہ بھی اس بے تحاشا سردی میں بنا کوئی شال اوڑھے۔ وہ انسانی وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ فوزیہ، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میں واپس آ جاؤں گا، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں۔ نوید اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور فوزیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ ان کی شادی کو 25 دن ہو چکے تھے۔ وہ رات کے 11 بجے اس وقت اپنی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں مان رہی تھی اور بس روئے جا رہی تھی۔ نوید، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہماری شادی کو صرف 25 دن ہی ہوئے ہیں اور آپ 100 سمندر پار جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ بس میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ نوید کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو نوید کو اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ بھلے ہی ان کی شادی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن اب ان میں لو میرج سے بھی زیادہ محبت تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جائے تو 2 دل آپس میں مل ہی جاتے ہیں۔ فوزیہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میری جان۔ میں نہیں چاہتا کہ تم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستی رہو۔ مجھے تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسہ کمانا ہوگا اور میں یہاں پر رہ کر پیسہ نہیں کما سکتا۔ میری تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے اور اوپر سے یہاں پر نوکریاں بھی نہیں ہیں۔ میرا ایک دوست مجھے سعودی عرب بھیجنے کا انتظام کر رہا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نوید نے اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں یہاں پر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تو یہاں پر رہ کر مر جاؤں گی۔ میں کیسی آپ کے بغیر 5 سال گزاروں گی؟ وہ بولی تو اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ نوید کو خود سے ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیچاری ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ نوید کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ایک دوست کچھ لوگوں کو باہر بھیجنے کا انتظام کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا بھی نام دے دیا تھا۔
اسے یہاں پر کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ڈھیر سے ڈھیر پیسے کمائے۔ اب تک تو اس کے چچا جو دکان چلا رہے تھے اس سے گزارا چل رہا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اب اس کی بیوی آ چکی تھی تو اس کی فیملی بھی آگے بڑھنی تھی۔ فوزیہ پلیز تم مجھے فورس مت کرو، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ہر وقت چچا کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ اب مجھے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، پہلے تو میں اکیلا تھا، لیکن اب مجھے تمہارا بھی تو خرچہ اٹھانا ہے۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے اخراجات کے لیے چچا سے پیسے مانگتا رہوں؟ میں نے جب یہ کہا تو وہ بیچاری بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ نوید باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن آپ یہیں پر رہ کر بھی تو کوئی کام کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ آپ دوسرے ملک جائیں۔ دوسرے ملک میں بھی تو یہی خدا ہے جو یہاں پر ہے۔ اللہ تعالی نے ہر انسان کا رزق لکھ رکھا ہے، آپ کو آپ کا رزق یہاں پر بھی مل جائے گا۔ میری بیوی بولی تو میں خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہیں، اور دوسرے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے رزق دینا تھا، لیکن مجھے اپنی قسمت آزمانی تھی۔ یہاں پر رہ کر میں بالکل ہی بے روزگاری کی زندگی گزار رہا تھا۔ میری پڑھائی 12ویں تک رہی تھی، اس کے بعد میں چچا کے ساتھ دکان پر ہی بیٹھا تھا، اور اب میں وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے مستقبل کے لیے کچھ کروں، اور اب میں پہلا قدم اٹھانے لگا تھا۔ میری بیوی مجھے روک رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میں کسی صورت بھی نہیں رک سکتا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اسے چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ بات مجھے منظور نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ وہ خود ہی عادی ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تو ہم دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی، اور پھر وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور میں اکیلا ہی بیڈ پر سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے منا کر لاؤں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اسے منانے کے لیے جاؤں گا تو پھر وہ سمجھے گی کہ شاید میں اس کی بات مان گیا ہوں۔ میں اس کی بات بالکل بھی نہیں مان سکتا تھا، اسی لیے وہیں پر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بھی میرے قریب ہی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا، وہ مجھ سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی مجھے ناشتہ پیش کیا اور کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا کر پاسپورٹ وغیرہ کا کہوں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی، اور اب خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں چلا جاؤں۔ فوزیہ خیر تو ہے؟ راتوں رات تمہیں ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اب میرے جانے پر کوئی اعتراض نہیں؟ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ نوید، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، آپ خودداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ کو چچا سے یوں پیسے نہیں مانگنے چاہیے۔ پہلے تو آپ چھوٹے تھے، اور آپ کے ماں باپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کو پالا، لیکن اب آپ کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ دوسرے ملک میں جا کر مجھے بھول تو نہیں جائیں گے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں مجھے ہلکی پھلکی سی نمی محسوس ہوئی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل ہی خشک تھیں۔ اس کی بات سن کر تو میری ہنسی نکل گئی۔ فوزیہ، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں بھول سکتا ہوں؟ تم تو میرے حواسوں پر سوار ہو، میں تو چاہ کر بھی تمہیں نہیں بھول سکتا۔
اور 5 سال گزرنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا، اور پھر جب میں بہت زیادہ کما کر واپس آؤں گا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ اگر میرے پاس زیادہ پیسے اور وسائل ہوتے تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اگر وہاں پر کچھ ایسے معاملات بنے تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ میں تو اسے جھوٹی تسلی میں جکڑ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اسے وہاں پر نہیں بلوا سکوں گا، نہ ہی اس کا پاسپورٹ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرے کاغذات۔ میں کیسے اسے وہاں پر بلا سکتا تھا؟ لیکن میں نے سوچا اس طرح بیچارے کی زندگی ذرا آسان گزر جائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اسے جھوٹی آس دے کر جا رہا ہوں۔ جھوٹی آس تو پرانے زخم کی طرح ہوتی ہے، اس پرانے زخم کی طرح جس پر انسان مرہم بھی رکھتا ہے لیکن کچھ آرام نہیں آتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ 2-3 دن کے اندر ہی میرا باہر جانے کا انتظام ہو گیا تو میں نے چچا چچی کو بتایا۔ پہلے میں نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ وہ میری بات سن کر حیران تو ہوئے لیکن مجھے روکا نہیں۔ شاید وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب مجھے کمانا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 10 دن کے بعد کی ٹکٹ لگی تھی اور پھر 10 دن بعد میں 7 سمندر پار کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دن میری بیوی بڑا روئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ یوں مت رو، اس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی اور میں اسے روتا ہوا چھوڑ کر اب لاہور ایئرپورٹ پر جہاز کے اڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر ایک لمبی مسافت کے بعد میں ایک انجان ملک میں پہنچ گیا۔ 1 ہفتہ تو میں ادھر سے ادھر رلتا رہا۔ میں سڑکوں پر سوتا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے میرے دوست نے کیسا انتظام کروایا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ سارے معاملات ٹھیک ہوئے۔ میرے دوست سے میرا رابطہ ہوا، پھر اس نے میری ایک پلاسٹک فیکٹری میں جاب لگوا دی۔ میں وہیں پر کام کرتا رہا۔ میں اپنے چچا کو یہاں کا 1 نمبر دے کر آیا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی مجھے کال موصول ہوئی۔ چچا نے کہا کہ وہ شہر جا کر کال کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بات کروں، لیکن میں چچا سے کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ بیچارے اتنی دور شہر میں آ کر مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری بیوی وہاں پر کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو گاؤں میں ہی تھی۔ میں نے چچا سے گھر کی خیریت وغیرہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہاری بیوی ہر وقت اداس رہتی ہے، شاید تمہیں یاد کرتی ہے۔ جب چچا نے یہ کہا تو میری آنکھ سے ایک آنسو نکل کر موتی کی طرح میری گال پر لڑھکتا گیا، لیکن میں نے چچا پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں پریشان ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ مہینے میں بس 1 بار ہی میری چچا سے بات ہوتی تھی، وہ بھی صرف 1 سال، اور پھر دوسرے سال تو 2 3 مہینے ہماری بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں یہاں پر گھٹ گھٹ کر جینے لگا تھا۔ میں ہر ماہ ہی چچا کو رقم بھیجتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رقم سنبھال رہے ہیں اور جب میں واپس آؤں گا تو میں اس سے کوئی اچھا سا کاروبار کروں گا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے وہاں پر آئے ہوئے 3 سال تھا۔ 2.5 سال کے قریب وقت اب بھی باقی رہتا تھا۔ میں یہاں پر گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بہت یاد ستاتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بس زندگی کا 1 ماہ ہی گزارا تھا، اور وہ ماہ مجھے اب تک ایسے یاد تھا
کہ جیسے کل پرسوں کی بات ہو۔ اس کا خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہراتا تھا، اور سب سے زیادہ وہ بات جس دن میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسے کبھی بھی نہ بھولوں، اور آج تک میں اسے بھولا بھی نہیں تھا۔ میں تو یہاں پر آنے کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہا تھا، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب میں اسے یاد کرتے ہوئے رویا نہ ہوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کیونکہ وقت تو وقت ہے، اور وقت کی سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ پورے 4 سال مکمل ہوئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب باقی صرف 1 سال رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھے اور بات کیے ہوئے 4 سال سے کچھ اوپر ہو چکے تھے۔ اگر ہم گاؤں میں نہ رہتے ہوتے تو شاید میں اپنی بیوی سے ہر روز ہی بات کر پاتا، لیکن میرے نصیب اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں یہاں پر اس کے غم میں مرتا جا رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ میں کام سے واپس آ چکا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں ہم 2 لوگ رہتے تھے۔ اکبر سے میری اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ بھی میری طرح کی ہی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں اس سے 7 سمندر پار اس کے غم میں آنسو بہا رہا تھا۔ یار تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے جانے میں تو بس کچھ ہی ماہ رہ گئے ہیں۔ مجھ سے پوچھو جس کے ابھی 2 سال رہتے ہیں۔ اکبر نے کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ یار میں اتنی سیریس بات کر رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ اکبر نے اداسی کے ساتھ کہا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں میری ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ نرم دل تھا اور بہت جلد اداس ہو جاتا تھا، اور اب وہ میرے رونے پر بھی اپنی بات چھیڑ رہا تھا، اسی لیے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ یار چھوڑو ساری باتوں کو اور چلو باہر چلتے ہیں۔ آج ہماری نائٹ شفٹ تھی، اس لیے ہم صبح فارغ تھے۔ ہم صبح ادھر سے ادھر پھرتے رہے۔ ادھر ادھر پھرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر والوں کو بھول گئے، لیکن جیسے ہی کمرے میں واپس آئے تو پھر سے یادوں کا ایک پہاڑ ہم پر گر گیا۔ ہم ایک ایسی جگہ پر رہ رہے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پر آنے کے لیے مرتے ہیں۔ ہم نے عمرہ اور حج بھی کر لیا تھا۔ یہاں پر آنے کا ہمیں فائدہ ایک یہ ہوا تھا کہ ہم اتنے غریب تھے، زندگی بھری ہم حج اور عمرہ نہ کر پاتے، لیکن اب ہم یہاں اتنے عرصے سے رہ رہے تھے کہ ہمارا دل گھر جانے کو کہتا تھا۔ اپنی بیوی کو اتنا کمزور اور پنجرے میں قید دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اسی وقت ہی میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تو چچی جان کمرے سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں، کچھ شرمندہ بھی ہو رہی تھیں۔ اس چیز سے میری بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس بڑے سے پنجرے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ پنجرا اتنا بڑا تھا کہ وہ اس میں کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس کا سر چھت سے لگنے لگا تھا۔ وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ میرا نام پکار رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میں آگے بڑھ کر اسے پنجرے سے آزاد کروانے لگا تو چچی نے مجھے پکڑ لیا۔ نوید، تم اسے یہاں سے آزاد نہیں کر سکتے،
اس کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ میں نے خود کو چچی کی گرفت سے آزاد کروایا اور اپنی بیوی کی طرف آنے لگا۔ میں نے اسے پنجرے سے آزاد کیا اور جیسے ہی وہ باہر نکلی تو میں نے اسے تھام لیا تو وہ میری باہوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کے اندر لے آیا۔ چچی چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان لے لوں گی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے اصغر کو فون کیا۔ وہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی ڈسپنسری چلاتا تھا اور گاؤں والوں کا علاج بھی کر دیتا۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ میرے گھر آ گیا۔ اس نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور پھر ہمارے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اس نے میری بیوی کو ڈرپ لگائی تھی اور کہا تھا کہ اسے تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ میری بیوی کو 2-2.5 گھنٹے بعد ہی ہوش آ گیا۔ چچا بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے، لیکن چچی کی طرح انہوں نے مجھے منہ پر کچھ نہیں کہا۔ میری بیوی کو ہوش آیا تو اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی، جو سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے جانے کے بعد چچی نے اس پر ظلم کے پہاڑ صرف اس لیے ہی توڑ دیے تھے کیونکہ میں نے اپنی چچا زاد سے شادی کرنے پر انکار کر دیا تھا، وہ بھی اس کے اپنے کہنے پر۔ میں بھی اسے بہن سمجھتا تھا اور وہ بھی مجھے بھائی سمجھتی تھی۔ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب چچا نے مجھ سے اس کے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس وقت چچی نے بڑا واویلا مچایا تھا۔ میں نے خود ہی قدسیہ کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہ لوں بلکہ ساری ذمہ داری اپنے آپ پر لے لوں، اور پھر میری شادی کے بعد اس کی بھی ایک اچھی جگہ پر شادی ہو گئی۔ لیکن چچی آج تک اس کا بدلہ میری بیوی سے لے رہی تھی۔ میری بیوی نے چچا اور چچی کے سامنے ساری حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ چچی نے مجھے بچپن سے اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا تھا اور اب میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ مجھے ان پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی سامان پیک کرو، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے، اس گھر میں ہم نے نہیں رہنا۔ چچا نے قدسیہ کو بھی فون کر دیا تھا، وہ بھی گھر آ چکی تھی۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائی تھی۔ میں نے تو چچی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے ان کی بیٹی کی وجہ سے ہی انکار کیا تھا، لیکن قدسیہ نے جب سب کچھ بتایا تو وہ میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، مگر میں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی وہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑائیں۔ ہماری چھت پر بھی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر وہیں پر چلا گیا۔ میں اس گھر سے کہیں دور تو نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ہی ٹھکانہ تھا میرے پاس۔ مجھے چچا چچی نے پالا تھا، لیکن اس گھر میں میرا بھی تو حصہ تھا۔ میری بیوی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے چچی کے ظلم کی ساری داستان سنائی تو مجھے چچی پر اور بھی زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ میرے لیے قابل عزت تھی، اس لیے میں نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ اب وہ ساری حقیقت جان چکی تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ ساری غلطی ان کی بیٹی کی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔
میں نے اکبر کی فیملی سے بھی رابطہ کیا اور اس کی بیوی بچوں کا سعودی عرب بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو وہ اس کے ساتھ بھی ہو۔ اب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ چچی مجھ سے ہر وقت معافیہ مانگتی رہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں آج تک معاف نہیں کیا۔ میں انہیں زندگی بھر معاف نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ وہ سب کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔